آپ سن رہے ہیں کہانی قبول ہے عشق تیرا۔ اس کی رائٹر ہے پری خان۔ بیلار سلان افندی، آپ کا نکاح آگر سالار افندی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی روتی ہوئی بیلا کی جانب دیکھے بولا۔ بیلا بے بس ہوئی آئرہ کی جانب دیکھنے لگی۔ آج آئرہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی آج بے بس تھی۔ آج اس کے سامنے اس کا بھائی نہیں، ایک سر پھرا عاشق موجود تھا جو کسی کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بیلا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے مولوی دوسری بار بولا تھا۔ اس سے پہلے بیلا کچھ بولتی آگر بولا، بیلا اگر تم نے نہ کیا تو ابھی کے ابھی میں خود کو ختم کر لوں گا۔ آگر بوتل کا ٹکڑا اپنی گردن پر رکھ کے بولا۔ بیلا کے ساتھ آئرہ، آرس اور کیارا بھی چونک گئی۔ نہیں بھائی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آئرہ ایک دم سے تڑپ گئی۔ آگر تم پاگل ہو گئے ہو، پیچھے ہٹاؤ اسے۔ بیلا چلائی۔ نہیں، پہلے تم ہاں بولو۔ آگر بوتل کو مزید اپنی گردن پر دباتے ہوئے بولا، مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بیلا ہڑبڑاتے آگر کی جانب دیکھے بولی۔ مولوی آگر سے پوچھے نکاح نامے پر ان کے سائن لیے وہاں سے چلا گیا۔ مولوی ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ سالار اور عامر بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بیلا اپنے بھائی کو دیکھ بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگے رونے لگی۔ انکل، آپ نے آنے میں دیر کر دی، نکاح ہو گیا ہے۔ آرس سالار کے پاس جاتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ آرس نے ہی دونوں کو فون کر کے یہاں بلایا تھا۔ اگر یہ کیا پاگل پن تھا؟ سالار آگر کو اتنا ریلیکس کھڑا دیکھ چلائے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے زبردستی کرنے کی؟ عامر غصے سے آگ بگولا ہوئے آگر کو گریبان سے پکڑے داڑا۔ اپنی چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آگر ریلیکس سا ہوا بولا، وہ کوئی چیز نہیں، بہن ہے میری، سمجھے تم؟ بہن ہے میری۔ عامر آگر کے چہرے پر مکے برسائے چیخا۔ آگر چپ کھڑا عامر سے مار کھا رہا تھا، نہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا نہ ہی روک رہا تھا۔ اگر اس کی بہن کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو شاید وہ بھی ایسا ہی کرتا، اس لیے آگر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ آگر کے ناک اور ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا، لیکن عامر ابھی بھی اسے مار رہا تھا۔ سالار کا دل بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرنے کو کر رہا تھا۔ جتنا غصہ آج انہیں آگر پر تھا، شاید وہ ایسا کر بھی گزرتے۔ عامر، بس کرو۔ آرس اسے گھسیٹتا ہوا آگر سے دور لے گیا۔ آگر، آج جو تم نے کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سالار ایک ناگوار نظر اس پر ڈالے وہاں سے نکل گئے۔ وہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ نکاح رکوانے آئے تھے لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ چلو بیلا۔ عامر ایک ناگوار نظر آگر پر ڈالے بیلا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جانے لگا تھا کہ اچانک سے رک گیا۔ عامر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آگر بیلا کو بازو سے پکڑے کھڑا تھا۔ بیلا کہیں نہیں جائے گی، وہ اب میری بیوی ہے۔ میں جا رہوں گا، بیلا میرے ساتھ ہی رہے گی۔ کچھ نہیں لگتی وہ تمہاری، سمجھے تم؟ عامر بیلا کا بازو چھڑواتے ہوئے چیخا، شاید تم بول رہے ہو، ابھی ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، قانونی طور پر بیلا میری بیوی ہے، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ عامر ایک بار پھر آگر کی جانب لپکا۔ عامر کچھ کرتا، بیلا آگر کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ کیارا فون پر گڑ گڑا رہی تھی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے صرف چند دن دے دو، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، ان چند دنوں میں بیلا کو آگر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرنا، اسے کچھ مت کرنا، صرف چند دن دے دو، تمہارا بہت شکریہ، پلیز اسے کچھ مت کرنا، جیسا تم کہو گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ میں آگر کے دل میں بیلا کے لیے اتنی نفرت پیدا کر دوں گی کہ وہ بیلا کو دیکھنا تو دور کی بات، اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرے گا۔ کیارا فون پر موجود انسان کی ہدایت سے فون رکھ گئی۔ بیلا، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، تم نے میرا سارا پلان خراب کر دیا، اب مجھے دوبارہ سے آگر کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑے گا۔ کیارا سوچتے ہوئے بولی، آگر مجھے گھر جانا ہے۔ بیلا تقریباً پچھلے 15 منٹ سے دروازے کے ساتھ لگی اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گڑیا میری جان، یہ دروازہ ایسے نہیں کھلے گا، تمہاری ساری کوشش بیکار ہے، فضول میں خود کو تھکانا بند کر دو۔ آگر بیلا کی کمر کے پیچھے کھڑا اس کے کان میں سرگوشی کیے بولا۔ بیلا کو چونکا گیا۔
بیلا اس کی گرم سانسیں اپنے کان پر محسوس کی ایک دم سے پلٹی۔ دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ آگر کے اتنا نزدیک ہونے پر بیلا کی سانسیں ایک دم سے تیز ہو گئی۔ آج تک آگر اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی بیلا کی سانسیں کبھی اتنی تیز ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ تمہاری سانسیں کیوں اتنی تیز ہو رہی ہیں؟ آگر فکر مند ہوا، بیلا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بیلا خود کو سنبھالے آگر کے سینے پر ہاتھ رکھے، اسے خود سے دور کیے مشکل سے بولی۔ بیلا کا یوں آگر کو خود سے دور کرنا آگر کو غصہ دلا گیا۔ آگر کی آنکھیں ایک سیکنڈ میں غصے سے سرخ ہو گئی۔ کتنی بار میں نے تم سے بولا ہے مجھے خود سے دور مت کیا کرو، تمہیں میری ایک بار بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ آگر بیلا کی کمر کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے جکڑے، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مقابل کیے اتنے زور سے دھاڑا کہ بیلا کو لگا اس کے کان کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے۔ بیلا خوف کے مارے زور سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ بیلا بچپن سے آگر کے ساتھ ہونے کے باوجود آج تک اس کے غصے کو نہیں جان پائی تھی۔ جو بات سب کو معمولی سی لگتی تھی، آگر کبھی کبھار ان باتوں پر بھی اتنا غصہ کرتا تھا۔ جب تک میں خود نہ چاہوں تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی، اور نہ تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو میری اجازت کے بنا، سمجھے تم؟ آگر اس کی بند آنکھوں کو دیکھ اس کے مزید قریب ہوئے سرگوشی میں بولا۔ بیلا کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا۔ آگر کو اپنے اتنے قریب محسوس کیے بیلا اپنی آنکھیں مزید زور سے بند کر گئی۔ آگر بیلا کے آدھے کھلے سرخ ہونٹوں کو اپنی انگلیوں سے چھوئے بیلا کو مزید خوف میں مبتلا کر گیا۔ بیلا کے دل کی دھڑکن نارمل سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ بیلا کی حالت خراب ہوتے دیکھ آگر کے لب مسکرائے۔ بیلا جو بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے سامنے شیرنی بنی کھڑی تھی، اب ایک ڈری سہمی بلی کی طرح خوف سے کانپ رہی تھی۔ آگر کی جانب سے کوئی ہلچل محسوس نہ کیے بیلا اپنی آنکھیں کھولے آگر کو دیکھنے لگی۔ آگر جو پہلے سے ہی بیلا کو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ ہلکا سا مسکرائے۔ اسے کوئی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے گیا۔ آگر کے اچانک حملے پر بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آگر بیلا کے ہونٹوں پر اپنی پہلی شدت لٹائے پیچھے ہی ہوا تھا کہ بیلا کو ایک دم سے ہچکی شروع ہو گئی۔ بیلا آنکھیں گھمائے بڑی بڑی ہچکیاں بننے لگی۔ اس کی حالت دیکھ آگر کا کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ لگتا ہے تمہارے ہونٹوں کو میرا دور جانا اچھا نہیں لگا۔ آگر ایک بار پھر اس کے قریب ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ بیلا اپنے دونوں ہونٹ اندر کی طرف موڑ گئی۔ آگر کی سخت گرفت کی وجہ سے وہ اس سے دور تو ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے آگر سے بچنے کے لیے اسے یہی طریقہ صحیح لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کرنے سے تم بچ جاؤ گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے گڑیا، تم نے میرے اندر سوئے ہوئے جذباتوں کو اجاگر کیا ہے۔ جان بوجھ کر تم نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں نے جتنا تم سے دور جانے کی کوشش کی، تم نے مجھے اتنا ہی اپنے قریب کیا۔ تم ابھی میرے پاگل پن کو جانتی ہی نہیں ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں لے کر میں کتنا پاگل ہوں۔ چھونا تو دور کی بات ہے، کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ آگر بیلا کے چہرے کے ایک نقوش کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ بیلا اپنے ہونٹ ایسے ہی اندر کیے بت بنی آگر کی باتیں سن رہی تھی۔ تم میرا جنون ہو، اور میں نہیں جانتا یہ جنون مجھے کس حد تک لے جائے گا۔ یہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تم اب تم نہیں ہو، تم اب صرف میری ہو۔ تم پر تمہارا نہیں، اب صرف میرا حق ہے۔ آگر کی باتیں نہ جانے کیوں بیلا کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ آگر بیلا کو گردن سے پکڑے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے، گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ بیلا گرم سانسوں کی تپش محسوس کیے گہرا سانس بھرے، اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرے، اپنی آنکھیں بند کیے اپنا سانس روک گئی۔ موبائل کی آواز سن کر آگر ہوش میں واپس آیا، بیلا سے دور ہوا
आगर के दूर होने पर बेला ने अपना सांस बाहर खारिज किया। चंद ही घंटों में आगर ने इसकी हालत बुरी कर दी थी। बेला को अब सच में अपनी फिक्र होने लगी थी। आगर बेला को देखते हुए बेड पर पड़े फ़ोन को यश के कान से लगा गया। फ़ोन पर मौजूद अफराद की बात सुने पल भर में आगर के चेहरे पर बेशुमार बल पड़े थे। बेला हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। इन चंद घंटों में बेला ने अभी आगर के निचले होंठ को गौर से देखा था। इसके भाई के मार की वजह से इसका नीचे वाला होंठ फटा हुआ था और साइड पर अभी तक खून लगा हुआ था। आगर ने इसे होश कब आने दिया था कि वह इसकी चोट को देख सकती। आगर बिना कोई बात किए फ़ोन कान से हटाए, कॉल काटे बेड पर पड़ा हुआ अपना कोट उठाए, बेला के कंधे पर डाले इसे बाजू से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? बेला हाई हील पहने आगर के पीछे घसीटती हुई जा रही थी। इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आगर बेला को फ्रंट सीट पर बिठाए, वो ड्राइविंग सीट पर बैठे डोर लॉक किए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आगर, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? बेला आगर की खामोशी से तंग आई, एकदम से चिल्लाई। आगर न चाहते हुए भी मुस्कुरा गया। हम घर जा रहे हैं। आगर बेला के गुस्से से सुर्ख हुए चेहरे की जानब देखे बोला। वाकई में तुम मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे हो? बेला अपना गुस्सा बुलाए खुश हुई। आगर को इसकी ये खुशी एक आंख न आई। हम तुम्हारे नहीं, मेरे घर जा रहे हैं और अपने घर जाने का ख्याल अब तुम अपने दिमाग से निकाल दो। बेला की खुशी 1 मिनट में गायब हुई थी। हॉल में भी आगर ने उसे आमिर के साथ जाने नहीं दिया था। अरसलान, हम आगर की हरकत से बहुत शर्मिंदा हैं। सलार और कुलसूम अरसलान, नादिया और आमिर के सामने सर झुकाए बैठे थे। जिस बेटे पर इन्हें इतना मान और गुरूर था, आज इस बेटे ने ही इनका सर झुका दिया था। ताया जान, शर्मिंदा होने से क्या होगा? मेरी बहन की ज़िंदगी तो तबाह कर दी आपके बेटे ने। ज़बरदस्ती निकाह किया इसने मेरी बहन से। आप जानते हैं ऐसा करना कितना बड़ा क्राइम है। आमिर गुस्से से चिल्लाया। आमिर, कैसे बात कर रहे हो अपने ताया से? अरसलान गुस्से से आमिर की तरफ देखते हुए इस पर चिल्लाए। अरसलान, कुछ मत कहो उसे, उसका गुस्सा जायज़ है। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता। बेला उसकी बहन है, उसका गुस्सा जायज़ है। आयरा और आरिस खामोश बैठे हुए थे। क्यारा भी परेशानी से मेन डोर की जानिब बार बार देख रही थी। सबको आगर और बेला का इंतज़ार था। आगर और बेला जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, बेला हॉल में अपने वालिदैन और भाई को देखते हुए आगर से अपना हाथ छुड़ाए इनकी जानिब बढ़ी। बेला की इस हरकत पर आगर को इंतहा का गुस्सा आया था, लेकिन आगर खामोश रहा। वो बिगड़े हुए माहौल को मज़ीद बिगाड़ना नहीं चाहता था। बेला नादिया के गले लगे फूट फूट कर रोने लगी। बेला को रोते हुए देख आयरा की आंखें भी नम हो गई। जिंदगी में पहली बार इसे अपने भाई पर इतना गुस्सा आ रहा था। अगर तुम ठीक तो हो, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। क्यारा भागते हुए आगर के गले लगी, मसनूई फिक्र दिखाए बोली। क्यारा को आगर के गले लगे देख सबके गुस्से में और इजाफा हो गया था। आमिर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बींच गया। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आगर आराम से क्यारा को खुद से अलग किए बोला। क्यारा के साथ आगर का रवैया देख आयरा का दिमाग ही गुस्से से घूम गया था। चलो निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आयरा गुस्से से लाल पीली हुई क्यारा का बाजू सख्ती से पकड़े इसे मेन डोर की जानिब ले जाने लगी। क्यारा कहीं नहीं जाएगी। क्यारा को बाहर ले जाते हुए आयरा के कदम वहीं रुक गए। सब हैरानगी से आगर की जानिब देखने लगे। बेला भी नादिया के कंधे से सर उठाए हैरत से आगर की जानिब देखने लगी। भाई, आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। क्यारा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। क्यारा के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। क्या हम जान सकते हैं कि क्यारा क्यों नहीं इस घर से जा सकती? जहाँ तक हमें पता है क्यारा तुमसे शादी के लिए यहाँ आई थी। अब जबकि तुम्हारी शादी बेला से हो गई है तो क्यारा का यहाँ क्या काम? सलान रोबदार आवाज़ में बोले। मैंने कह दिया कि क्यारा इसी घर में रहेगी तो इसी घर में रहेगी। मैं मज़ीद इस मामले पे बहस नहीं करना चाहता। वाह भाई, आपको इस बारे में बात नहीं करनी तो ठीक है, नहीं करते। बेला के बारे में बात करते हैं।
اگر کیارا کو آپ اپنی زندگی سے نہیں نکالنا چاہتی تو بیلا کو کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا؟ آئرہ آگر کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، ابھی کے ابھی بیلا کو طلاق دو اور میری بہن کو آزاد کرو۔ عامر دانت پیستے ہوئے بولا، میں بیلا کو طلاق نہیں دوں گا۔ اگر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں ہمیں بدنام کرنے پر تلے ہو؟ اس بار کلثوم غصے سے چلائی۔ بیلا جو کب سے بت بنی آگر کو دیکھ رہی تھی اچانک سے صوفے پر جا گری۔ بیلا میری بچی! نادیہ بیلا کو دیکھے چیخی۔ سب آگر کو چھوڑے بیلا کی طرف متوجہ ہوئے۔ گڑیا! آگر بیلا کی جانب بھاگا تھا کہ عامر اسے بازو سے پکڑے روک گیا۔ ہمت بھی مت کرنا میری بہن کے پاس جانے کی۔ آگر غصے سے عامر کی جانب دیکھے، اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑائے بیلا کی جانب بڑھا۔ گڑیا! آرس ڈاکٹر کو کال کرو۔ آگر بیلا کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ باقی سب لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے اس بیلا میڈم کا؟ خیر مجھے کیا، آگر ابھی میرے ساتھ ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب دیکھنا بیلا میڈم، میں کیسے تمہیں آگر کی زندگی سے آؤٹ اور خود ان ہوتی ہوں۔ کیارا وہی کھڑی مسکرا گئی۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ آگر گھبراتے ہوئے بولا۔ سب کی نظریں ڈاکٹر پر ہی تھیں۔ سٹریس زیادہ لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، ان کا بی پی لو ہو گیا ہے۔ میں انجیکشن لگا دیتا ہوں اور کچھ ساتھ میڈیسن لے کے دیتا ہوں، آپ وہ منگوا لیں۔ ڈاکٹر بیلا کو انجیکشن لگائے کچھ دوائی لکھے چلا گیا۔ آرس انہیں باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ میری بچی ایک ہی دن میں دیکھو کتنی مرجھا گئی ہے۔ نادیہ بیلا کی پیشانی پر پیار دیے رونے لگی۔ بیلا ابھی کے ابھی ہمارے ساتھ گھر جائے گی۔ عامر بیلا کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ بیلا کہیں نہیں جائے گی، وہ اس گھر میں ہی رہے گی۔ آگر عامر کو بازو سے پکڑے روک گیا۔ بیلا ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ بیلا اب صرف تمہاری بہن ہی نہیں میری بیوی بھی ہے، سمجھے تو؟ آگر عامر کو خود سے دور دھکیلے بولا، تم دونوں لڑنا بند کرو، بیلا بیٹی کو ٹھیک ہو جانے دو، جو وہ کہے گی وہی ہوگا۔ سلال دونوں کو آپس میں جھگڑتا دیکھ دھیمی آواز میں چلائے، چلو اب سب باہر چلو، بیلا بیٹی کو تھوڑا آرام کرنے دو۔ سب سلال کے پیچھے پیچھے باہر چلے گئے۔ نادیہ بیلا پر ایک آخری نظر ڈالے باہر کی جانب بڑھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن بیلا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ آگر خاموشی سے اپنے روم میں داخل ہوا، بیلا کے بالکل ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ بیلا بالکل سیدھی لیٹی گہری نیند میں تھی۔ بال اس ایک سائڈ پر تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، کچھ بال اس کی پیشانی سے چپکے ہوئے تھے۔ آگر اس کے مزید نزدیک ہوئے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے، اس کے چہرے کے ایک نقوش کو بہت باریکی سے دیکھنے لگا۔ میں کیسے نہیں اپنی محبت، اپنے جنون کو پہچان پایا۔ جو سکون میں کسی اور میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو ہر وقت ہر لمحہ میرے ساتھ تھا۔ میری گڑیا، میرا جنون، میرا عشق، میری زندگی سب کچھ تم ہو۔ پتہ نہیں کب مجھے تم سے اتنی جنونی محبت ہو گئی کہ کوئی تمہاری طرف مسکرا کر بھی دیکھتا ہے تو دل کرتا ہے جان لے لوں اس کی۔ آگر بیلا کے چہرے پر جھکے، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلائے، سرگوشی میں بولے، سوئی بیلا کے چہرے پر ایک نظر ڈالے، نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کے پیچھے ہوا اور بیلا کو کمر سے پکڑے اپنے سینے سے لگائے سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ اسے کسی کے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چاہے بیلا کا جو بھی فیصلہ ہو، اسے تو ہر حال میں بس اپنی گڑیا چاہیے تھی، چاہے اس کے لیے بیلا سے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ اسے اب کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے ہی بیلا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ بیلا نے اندھیرے میں ہاتھ سائڈ ٹیبل پر مارتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے لیمپ کو آن کیا۔ لیمپ کی روشنی سے کمرے میں ایک دم سے اجالا ہو گیا تھا۔ بیلا کی نظر آگر پر پڑی جو کسی چھوٹے بچے کی طرح بیلا کو خود میں بینچے گہری نیند سو رہا تھا۔ آگر کا ایک ہاتھ بیلا کی کمر پر تھا جبکہ اس کا چہرہ بالکل بیلا کے چہرے کے قریب تھا۔ آگر کی بھاری سانسیں بیلا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بیلا بنا پلکیں چپکائے آگر کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کی زندگی میں طوفان لائے خود کتنے مزے سے سو رہا تھا۔ بے شک وہ بہت ہینڈسم تھا،
کالی درمیانی آنکھیں جو ہر وقت غصے سے بھری رہتی تھی اس وقت بند تھی. کھڑا تیکھا ناک، بلیک براؤن ہونٹ، کالی ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی، کالے بال جو ہر وقت جیل سے سیٹ رہتے ہیں اس وقت اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے. بیلا نے ہاتھ بڑھائے اس کی پیشانی سے بال پیچھے کیے. بیلا نے بچپن سے آگر سے محبت کی تھی. بچپن سے ہی بیلا کو آگر کے پیچھے منڈلاتی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی. جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کی محبت بھی بڑھتی گئی. آگر بھی اسے لے کر بچپن سے ہی بہت پوزیسو تھا. نہ بیلا کو کسی لڑکے سے بات کرنے دیتا اور نہ کسی لڑکے کو بیلا کے قریب آنے دیتا تھا. آگر بچپن سے ہی بیلا کو لے کر جنونی تھا، لیکن آگر کبھی بیلا کے لیے اپنی فیلنگ کو سمجھ ہی نہیں پایا. بیلا کے میڈیکل کالج جانے کے بعد کیارا آگر کی زندگی میں آئی. کیارا اور آگر کی بہت سی عادتیں آپس میں ملتی تھیں جس کی بنا پر آگر نے کیارا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا. اس مرتبہ میں بالکل خاموش نہیں رہوں گی اور نہ ہی میدان کھلا چھوڑ کر جاؤں گی. اس مرتبہ میں لڑوں گی، اپنے حق کے لیے لڑوں گی. بہت من مانیاں کرنی تم نے کیارا میڈم، مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا. اس بار تو میں ہی جیتوں گی اور تمہیں اس گھر سے اور آگر کی زندگی سے باہر نکال پھینکوں گی. اور تمہیں تو میں بالکل معاف نہیں کروں گی. جتنا تم نے مجھے رلایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں رلاؤں گی. بیلا آگر کی مزید نزدیک ہوئے سرگوشی میں بولی. وہ نہ جانے کب سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں آگر کی سرگوشی سنائی دی. ایسے دیکھو گی تو یقیناً کچھ بہت بڑا ہو جائے گا. میں کب دیکھ رہی تھی تمہیں؟ بیلا ایک دم سے گھبرا کر آگر سے تھوڑا فاصلہ بنائے پیچھے ہوئی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر ہوں، جتنا مرضی دیکھو. آگر اس کے قریب ہوئے تمام فاصلے مٹا گیا. دور رہو مجھ سے، بہت کر لی تم نے اپنی منمانیاں. بیلا آگر کو خود سے دور دھکیلے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ آگر اسے باہر جاتا ہوا دیکھتا ہی رہ گیا. آگے کی سٹوری کو جاننے کے لیے جڑے رہے ہمارے چینل ناولسٹک ورلڈ کے ساتھ. ابھی تک کی ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ سٹوری سے ریلیٹڈ فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں. ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز اور ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے.